حال کی وجہ سے امام حسین کلام نہیں کرتے، خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے آپ کی عظمت اور حسن عظمت۔ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ آپ کی سیرت، آپ کے اسماء القابات کے بارے میں گفتگو کروں۔ پیغمبر اسلام نے امام حسن کے رشتے کو، کہ حسن کا مجھ سے رشتہ کیا ہے، بیان کرنے کے لیے یہ جو حدیث میں نے سرنامہ کلام میں پیش کیا، اشارہ کرتے ہیں حسن منی و انا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ احب اللہ من احبہ، اللہ اس سے چاہتا ہے، محبت کرتا ہے جو حسن سے محبت کرے۔ یہاں لفظ منی استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں کم از کم 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن یہاں یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اختصاراً منی کے لفظ کے استعمال کے ساتھ پیغمبر اسلام نے 4 شخصیات کی خصوصیات میں 4 حدیثیں پیش کی ہیں۔ علی منی و انا من، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی و انا من، حسین منی و انا من حسین۔ چوتھی حدیث مشہور ہے، باقی 3 احادیث جو ہے غیر مشہور ہے، لیکن پیغمبر اسلام یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس منی سے، ان رشتے کے بارے میں۔ یہ 4 ہستیاں پیغمبر اسلام کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھی جو ہے ٹوٹنے والا نہیں، کبھی بھی جدا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کا پیغمبر اسلام سے کس طرح رشتہ متعلق ہوتا ہے؟ یا تو ازدواج کا رشتہ ہے، یا صحابیت کا رشتہ ہے، یا امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ تو ازدواج کا رشتہ جب طلاق ہو جائے تو ازدواجیت سے دور ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ صحابیت کا رشتہ جب پیغمبر اسلام کی صحبت میں بیٹھے تو اس وقت صحابی، جب پیغمبر اسلام قومی انی کہہ کر اسے دربار سے نکال دے تو وہ صحابیت سے بھی خارج ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ اور امتی اگر مذہب بدل دے تو اس کا رشتہ پیغمبر سے اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے رشتے کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ داخلی ہوتا ہے یا وہ خارجی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 شخصیات جن کے بارے میں 4 حدیثیں منی کے ساتھ پیغمبر اسلام نے بیان کیا، یہ بتایا کہ یہ میرے داخلی رشتے ہیں، یہ کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اور وہ جو 3 رشتے ہیں وہ خارجی رشتہ ہے، وہ جب رشتے کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پیغمبر اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، صلح امام حسن علیہ السلام، امامت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ کسی دور میں صلح امام حسن کو ٹارگٹ بنا کر کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن جنگ پسند نہیں تھے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، ان کے بازو میں قوت نہیں تھی۔ نہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا چاہے حسن ہو چاہے حسین، چاہے وہ بیٹھے ہو چاہے وہ کھڑے ہو، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو چاہے وہ صلح کی حالت میں ہو، اگر حسن حسین کی جگہ ہوتے تو وہی حسین والا کام انجام دیتا، اگر حسین حسن کی جگہ ہوتے تو وہی حسن والا کام انجام دیتا۔ تو یہ کھڑے ہوں، جنگ کی حالت میں ہو، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہو یا تلوار نیام میں رکھی ہوئی ہو، تو یہ دونوں حالت میں، ہر حالت میں امام ہیں۔ تو صلح امام حسن کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کیا ہے، اس تعبیر کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ امام حسن نے صلح نہیں کی، معاویہ نے صلح کی ہے، اس لیے قلم کاغذ معاویہ کی طرف سے حسن کی طرف آیا۔ تو میں کہوں گا کاش یا رسول اللہ یہی کاغذ قلم جب آپ نے مانگے تھے
تو یہی کاغذ قلم آپ کے پاس آ جاتے تو آج یہ فتنہ نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صلح نہیں تھی، دراصل امام حسن کا کامیاب جنگ لڑنے کا ایک طریقہ تھا، ایک عجب انداز تھا امام حسن کا، جو جنگ جیتنے کے لیے امام حسن نے شرائط پر مبنی صلح کی۔ امام حسن نے قلم کو ذوالفقار بنا